خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت مشہور ولی اللہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی کہ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد فرمائیے کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے ایک عمل بتا دیا۔ اس عورت نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں، یعنی اس نے بری حالت میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا۔ یہ خطرناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی اور اس نے دوسرے دن ہی یہ خواب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنایا۔ یہ خواب سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت غمگین ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ ٹائم بعد، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تاج سجائے بیٹھی ہے، اور آپ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں کہ جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی، میری بری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کے کہنے کے مطابق تو تم عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کیسے آیا، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو وہ مرحومہ بولی کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، آپ نے جو ہے وہ درود پاک کا یہ واقعہ سنا، درود پاک کی جو برکت سنی، تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت فرماتا ہے۔ اسی لیے اس رب تبارک و تعالی نے درود پاک میں ایسی برکات رکھی ہیں تاکہ بندے درود پاک پڑھتے رہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے اور بندوں کی بخشش کا سامان بھی ہوتا رہے۔ کاش کہ ہم بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں، اور شعبان المعظم میں، اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں تو بالخصوص کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے کہ شعبان المعظم یہ درود پاک کا مہینہ ہے۔ شیخ شہاب الدین حجازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بے شک شعبان المعظم درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیت درود یعنی پارہ 22 سورہ احزاب کی مشہور آیت کریمہ جو کہ اکثر ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شیخ شہاب الدین حجازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ شعبان المعظم ہی میں نازل ہوئی، تو لہذا شیخ شہاب الدین حجازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اور کئی علماء نے لکھا ہے کہ یہ آقا کا مہینہ ہے، یہ درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بستر مبارک پر نہ دیکھا، تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بقیع شریف میں ہیں۔ پیارے نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کریم شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، بس اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ اور بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بکری کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں تو ان کی گنتی کون کر سکتا ہے؟ ہم میں سے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ آج کی رات ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ براءت دے عذاب قبر سے، نار جہنم سے، بہے شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا، بہے شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا، آمین۔ اے عاشقان رسول، ہم نے سنا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب براءت بقیع پاک پہ تشریف لے گئے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ بقیع شریف یہ مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس قبرستان میں جگہ عطا فرمائے کہ ہمارا مدفن بقیع ہو۔ اور اس روایت سے معلوم ہوا کہ آج کی رات قبرستان جانا بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ادا ہے، اور سال ہر سال سے مسلمانوں کا یہ معمول ہے کہ شب براءت قبرستان جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، اپنے فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ شب براءت میں یا اس کے علاوہ بھی قبرستان جانا بہت فائدے مند ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کو دیکھا کرو، بے شک قبروں کو دیکھنا دنیا سے بے رغبت کرتا اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ عزیزہ یاد کر جس دن کے اسرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم،
کہ جس نے کام آنا ہے۔ آئیے پارہ 30 سورہ عباسہ کی آیت نمبر 17 تا 23 سنتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ آدمی مارا جائے کتنا ناشکرا ہے وہ، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ایک بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کی حالتوں میں رکھا، پھر راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہے گا اسے باہر نکالے گا۔ یقیناً اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ تو اے عاشقان رسول، قرآن کریم کی ان 7 مختصر آیت کریمہ میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے انداز، ہمارے احوال اور ہماری زندگی کی حقیقت کو بیان کر دیا گیا ہے کہ آج ہمارے بازو میں جو طاقت ہے، ہم صحت مند ہیں، ہم عقل مند ہیں، ہمارے پاس عہدے بھی ہیں، ہمارے پاس منصب بھی ہیں، کوئی انجینئر ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سیٹ ہے تو کوئی امیر زیادہ ہے، کوئی پولیس مین ہے تو کوئی فوجی ہے۔ غرض ہم بہت کچھ ہیں، مگر ہم سب کی ابتدا کیا ہے؟ ہم سب کی ابتدا پانی کا ایک قطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اور ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے لیے لاکھوں نعمتیں پیدا فرما دیں، اور پھر پانی کی ایک بوند سے جیتا جاگتا انسان بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ اور یہی ہماری حقیقت ہے اور یہی ہماری اصل ہے۔ اب کیا ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، اور ان قریب ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے، روح جسم سے نکالی جائے گی، اور ہمارے چاہنے والے ہی ہمیں اندھیری قبر میں رکھ کر پلٹ آئیں گے۔ اور پھر کیا یہاں قصہ تمام ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا، کیونکہ وہ وقت آئے گا کہ قبریں کھلیں گی، مردے پھر سے زندہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اب اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ موت ہمارے سر پر ہے، اور قبر کا وحشتناک گھڑا اور قیامت کا ہولناک میدان ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام اس انتظار میں ہے کہ کب اس بندے کا وقت پورا ہو اور میں اس کی روح قبض کر لوں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے منتظر ہیں کہ کب حکم ہو اور میں سور پھونک کر قیامت برپا کر دوں۔ اب اس صورتحال میں ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا انداز زندگی، ہمارے طور طریقے، ہمارا چال چلن کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کلا لما یقض ما امرہ، کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا۔
دیکھیں کہ ہمیں 5 نمازوں کا حکم دیا گیا، وہ بھی ہم سے پوری نہیں پڑی جاتی۔ 12 مہینوں میں 12 منتھ میں صرف 1 منتھ کے روزے ہم پر فرض ہوئے، مگر ہم سے نہیں رکھے جاتے۔ 100% میں سے صرف 2.5%، وہ بھی شرائط پوری ہونے کی صورت میں زکوٰۃ فرض کی گئی، ہم سے یہ بھی نہیں دی جاتی مال کی محبت کی وجہ سے۔ اور شرائط پوری ہونے کی صورت میں زندگی بھر میں صرف 1 بار حج کا حکم دیا گیا، یہ بھی ہم نہیں کر پاتے۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود پاک کی کثرت، ذکر و اذکار، ماں باپ کی فرما برداری، صلہ رحمی، عزیز رشتہ داروں پڑوسوں سے نیک سلوک، نگاہوں کی حفاظت، زبان، ہاتھ، دل کی حفاظت، ناپ تول میں ایمانداری، حلال کمانا، حلال کھانا، غرض سینکڑوں احکام دیے گئے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا، زندگی کے ہر مرحلے کے متعلق ہمیں رہنمائی دی گئی، مگر ہمارا حال یہ کہ ہم نے احکام پورے نہ کیے، اور موت سر پر کھڑی ہے، ہم غفلت میں ہیں، اور قبر کا ہولناک گھڑا سامنے ہے، اور ہم ہیں کہ جو کہ سدھرنے کا نام نہیں لیتے، اور ہمیں روز قیامت اٹھایا جائے گا، مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا۔ اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے غفلت میں ہے۔ اللہ کریم جب آدمی کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے اس کا رزق لکھ دو، اس کے اعمال لکھ دو، اس کی موت لکھ دو، اور اس کی نیک بختی یا بد بختی بھی لکھ دو۔ پھر وہ فرشتہ چلا جاتا ہے اور اللہ کریم ایک اور فرشتہ بھیج دیتا ہے جو اس لکھے ہوئے کو خوب اچھی طرح محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے اور اللہ کریم اس بندے پر 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی اچھائیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، اور جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے آ جاتے ہیں۔ جب اسے قبر میں رکھ دیا جائے تو اس کی روح جسم کی طرف واپس کر دی جاتی ہے، اور قبر کے 2 فرشتے یعنی منکر نکیر اس کا امتحان لینے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اچھائیاں برائیاں لکھنے والے فرشتے نیچے اتریں گے اور اس کی گردن میں گرا لگائی گئی کتاب کھولیں گے، پھر وہ اسے لے کر اس طرح حاضر ہوں گے کہ ایک قائد اور ایک سائق یعنی چلانے والا ہوگا۔ اس کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارے سامنے ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس کی تم طاقت نہیں رکھتے، لہذا اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگو۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے سامنے لوگوں کو مرتے دیکھا تو ہوگا، مگر یاد رکھیے کہ یہ مرنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے میت کو کفن تو پہنایا ہوگا، مگر کفن پہننا آسان نہیں۔ ہم نے جنازوں کو کندھا دیا ہوگا، مگر جنازے کی چارپائی پر لیٹ کر 4 کندھوں پر سوار ہونا آسان نہیں۔ ہم نے بہت ساروں کو قبر میں اتارا ہوگا، مگر یاد رکھیے کہ قبر میں اتارنا آسان ہے، مگر قبر میں اترنا آسان نہیں۔ تو واقعی یہ معاملہ سخت دشوار ہے۔ ذرا تصور باندھیے
کہ جیسے کہ روئی کے ڈھیر میں کانٹے دار ٹہنی رکھ کر ایک جھٹکے سے کھینچ لی جائے، تو ایسے ہی اگر ہمارے جسم سے روح کھینچ لی جائے کہ ہمارے جسم کا روا روا درد اور تکلیف میں ہو، اور تکلیف بھی کیسی کہ 1000 تلواروں کے وار سے بھی زیادہ شدید، اور پھر اس حالت زار میں ہمارا کوئی پرسان حال بھی نہ ہو، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، ہمارے ناز اٹھانے والے ہمارے سرانے کھڑے ہوں مگر کوئی ہماری مدد نہ کر پائے، اور سب دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں، اور نہ ہی ہم کسی کو اپنا دکھ بیان کر پائیں، اور ہمارے ارد گرد چیخو پکار مچی ہو اور ہم کسی سے بات بھی نہ کر پائیں، اور ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارا بینک بیلنس، ہماری کاریں، ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہماری طاقت و قوت، ہمارا عہدہ و منصب، ہماری ڈگریاں، یہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے، اور ہمارے جسم پر لپٹے کپڑے بھی اتار لیے جائیں اور کوہرا کفن پہنا دیا جائے، اور پھر ہمارے ہی چاہنے والے، ہمارے ہی ناز اٹھانے والے خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر تنگ و تاریخ قبر میں لٹا کر اپنے ہاتھوں سے منو مٹی ڈال کر واپس پلٹ آئیں، اور ہم ان کے قدموں کی آواز بھی سن رہے ہوں گے مگر ہم انہیں پکار نہ سکیں گے، اور یہ تکلیف ایسی تکلیف کہ پہلے کبھی ایسی تکلیف نہ پہنچی، اور یہ تنہائی ایسی تنہائی کہ ہم کبھی بھی ایسی تنہائی ہم نے نہیں دیکھی ہوگی، اور یہ وحشت ایسی گھبراہٹ کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی، اور پھر یہی بس نہیں کہ اب بھی یہ صدموں پر صدمے گزرے ہی ہوں گے، کہ نئے گھر میں ابھی آ کر کچھ ٹھہرے بھی نہ ہوں گے، کہ ابھی اس تنہائی کی عادت بھی نہ ہوئی ہوگی، کہ روح نکلنے کی تکلیف میں کمی بھی نہ ہوئی ہوگی، کہ اچانک قبر کی دیواریں لرزنے لگیں گی، 2 فرشتے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے قبر میں پہنچ جائیں گے، اور کرخت لہجے میں ہم سے سوالات شروع کر دیں گے، اور اگر ہم ان سوالوں کے جوابات صحیح نہ دے پائے، درست نہ دے پائے، تو افسوس کہ ہم قبر کے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے، تو ہماری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، عذاب مسلط کر دیا جائے گا، اور اس وقت ہمارا کیا بنے گا، کہ کہاں جائیں گے، کسے مدد کے لیے پکاریں گے؟ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بھائی کیا تم جانتے ہو کہ موت تمہارے سامنے ہے، اچانک آ جائے گی، نہ جانے تمہارے پاس صبح آ جائے یا شام، رات کو آ جائے یا دن کو، پھر ہولناک قبر اور منکر نکیر کا سامنا ہوگا، اور پھر قیامت کا وہ دن جس میں باطل پرستوں کو خسارہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے کہ میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، خوش آمدید، تم میری پشت پر چلنے والوں میں سے مجھے محبوب ترین تھا، اور اب تو میرے اندر آ گیا ہے، اب تو میرا حسن سلوک دیکھ۔ پھر قبر اس کے لیے حد نکاح تک کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی فاجر یعنی گناہگار
یا کافر شخص دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تجھے کوئی مرحبا نہیں، تو میری پشت پر چلنے والوں میں میرے نزدیک بدترین شخص تھا، اور اب تو میرے اندر آ گیا ہے، لہذا اب اپنے ساتھ میرا برتاؤ دیکھ۔ پھر قبر اس پر اپنا گھیرا تنگ کر دیتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات اپنی مبارک انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر اشارہ کر کے بتائیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ کریم اس پر 70 اژدہے مقرر فرما دیتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زمین پر پھنکار دے تو رہتی دنیا تک کچھ بھی نہ اگے، اور وہ اژدہے اس مردے کو تا قیامت ڈستے رہیں گے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیری خرابی ہو، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں فتنے کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ اے انسان، کس چیز نے تجھے مجھ سے غافل رکھا کہ تو میرے اوپر اکڑ کر چلتا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے، سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے اے ابن آدم تیرا برا ہو، کیا تو مجھ سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو، وحشت، ہولناکی اور کیڑوں مکوڑوں کا خوف نہ دلایا گیا تھا؟ یہ میں نے آج کے دن کے لیے تیار کیے ہیں، تو بتا تو نے میرے لیے کیا تیاری کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قبر کے لیے خوب تیاری کر لو، کیونکہ قبر روزانہ 7 مرتبہ یہ پکارتی ہے اے کمزور آدمی، مجھے ملنے سے پہلے ہی اپنی زندگی میں خود پر رحم کر۔ کیا تو اس وقت خود پر رحم کرے گا جب مجھ میں بوسیدہ ہو جائے گا؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو قبر کو اکثر یاد کرے وہ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا، اور جو اس کی یاد سے غافل رہا وہ اسے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا پائے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ ہم اس دنیا میں آئے مگر یہاں رہنے کے لیے نہیں، جانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم جو بھی کر لیں آخر یہاں سے جانا ضرور ہے، اور قبر کے گھڑے میں اترنا ہی اترنا ہے، اور اس لیے اچھا یہی ہے کہ ہم ابھی سے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کر لیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ دنیا کھانے پینے، مال جمع کرنے، کوٹھی بنگلے بنانے، عیش کرنے اور فضولیات میں دن گنوانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دنیا نیکیاں کر کے قبر و آخرت کی تیاری کے لیے مخصوص ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی یعنی آخرت یعنی رہنے والی آخرت سے غافل نہ کر دے۔
اور فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا چھوٹنے والی ہے اور بے شک اللہ پاک کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال ہے اور اللہ کریم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ، یعنی یہ دنیا بے وفا ہے اور اسے فنا ہونا ہے، یہ فنا ہونے والی دنیا ہے، اور نہ رہا اس میں گدا، یعنی نہ اس میں کوئی فقیر رہا اور نہ ہی اس میں کوئی بادشاہ رہا، یعنی ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو یہ عاشقان رسول قبر کی وحشت و تنہائی کو امن و راحت میں، قبر کے اندھیرے کو روشنی میں بدل لیں اور قبر کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی خواہش ہے تو یقیناً اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہوگی۔ اور وہ کون سے کام ہیں کہ جنہیں ہم اپنا کر اپنی قبر روشن کر سکتے ہیں اور قبر کی وحشت و تنہائی سے بچ سکتے ہیں؟ آئیے وہ کام سنتے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ ہم اپنا عقیدہ درست رکھیں اور ہمیشہ اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، کیونکہ قبر میں اصل امتحان عقیدے ہی کا ہے، جبکہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ان سب کا حساب بھی ہوگا، مگر یہ سب قیامت کے دن ہوگا، جبکہ قبر میں 3 سوال ہیں۔ نمبر 1، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2، تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3، تو اس ہستی یعنی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ تو لہذا یہ تینوں سوال عقیدے کے ہیں، تو لہذا ہمیشہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اس کی کتابوں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور فرشتوں کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تو یہ جو سارے عقائد ہیں نا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کرام علیہم السلام اور صدیوں سے عاشقان رسول علماء کرام کا جو عقیدہ رہا ہے، ہمیں جو وہ اسی کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے، اہل بیت اطہار کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، یہ بھی جو صدیوں سے عاشقان رسول علماء کرام کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، جو اولیاء کرام کا نظریہ، جو عقیدہ ہے، ہمیں اس پر قائم ہم رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم عذاب قبر سے بچ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے اور قبر تک ساتھ تشریف لے گئے۔ اس وقت تک قبر نہ کھودی گئی تھی، لہذا آپ علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے اور لوگ بھی آپ کے پاس ایسے ساکن بیٹھ گئے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں، برڈز ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے زمین کی طرف نظر فرمائی اور تنکے سے زمین کوریدنے لگے، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور 3 مرتبہ یوں دعا فرمائی، اعوذ باللہ من عذاب القبر، یعنی میں عذاب قبر سے اللہ کریم کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا جب مومن دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آخرت کی طرف بڑھتا ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ دیگر فرشتے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس جنتی تحائف، خوشبو اور لباس ہوتا ہے، وہ تمام تا حد نگاہ سب با سب بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے حضرت ملک الموت علیہ السلام اسے خوشخبری سناتے ہیں،
پھر دیگر فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں تو اس کی روح حضرت ملک الموت علیہ السلام کی جانب سے دی جانے والی خوشخبری سے خوش ہو کر مشک سے قطرہ بہنے کی مثل بہ کر نکلتی ہے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اس کی روح لے کر پلک جھپکتے ہی دوسرے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں اور وہ فوراً اسے جنتی تحائف میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس وقت زمین و آسمان کے درمیان ایک خوشبو پھیل جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو کتنی اچھی ہے۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں یہ خوشبو آج قبض کی گئی فلاں مومن کی روح ہے۔ جب اسے آسمان تک لایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ہر دروازہ یہ چاہتا ہے کہ اس روح کو مجھ سے گزارا جائے، چنانچہ اسے اس کے عمل کے دروازے سے گزارا جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، اور جن جن آسمان والوں کے پاس سے وہ گزرتی ہے سب یہی کہتے ہیں کہ خوش آمدید اس جان کو جس نے اپنے رب کریم کا حکم مانا، حتیٰ کہ اسے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام اور ان کے معاون فرشتے عرض کرتے ہیں الہی ہم نے فلاں بن فلاں مومن کی روح قبض کی ہے، حالانکہ رب کریم ان سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اسے زمین کی طرف لوٹا دو، میں نے ان بندوں کو اسی لیے پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا اور انہیں اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ دفنانے والے جب واپس پلٹتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آہٹ اور ہاتھ جھاڑنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس 3 فرشتے آتے ہیں، 2 رحمت کے اور 1 عذاب کا۔ بندے کا عمل صالح اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ نماز قدموں کے پاس، روزہ سر کے پاس، زکوٰۃ دائیں طرف، صدقہ بائیں طرف، اور نیکی اور حسن اخلاق سینے کے پاس آ جاتے ہیں۔ اب عذاب کا فرشتہ جس جانب سے بھی آتا ہے عمل صالح اسے روک لیتا ہے۔ وہ فرشتہ اتنا وزنی ہتھوڑا لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ اگر مینا میں جمع ہونے والے سب مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے اے نیک بندے، اگر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور صدقہ تیری حفاظت نہ کرتے تو میں اس ہتھوڑے سے تجھے ایسی مار مارتا جس سے قبر میں آگ بھڑک اٹھتی۔ اب وہ رحمت کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اور تم اس کے لیے ہو۔ چنانچہ وہ فرشتہ پھر وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، اور رحمت کا ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اللہ کریم کے ولی سے نرمی کرنا، کیونکہ یہ بہت بڑی مصیبت سے آیا ہے۔ اب فرشتہ پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے اللہ پاک۔ وہ پوچھتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ مردہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتہ پھر سوال کرتا ہے تیرے نبی کون ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ پوچھتا ہے تو کیا جانتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے میں نے کتاب اللہ کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اور یہ سوال فرشتے سختی سے پوچھتے ہیں، اور یہ مومن کو پیش آنے والی سخت ترین آزمائش ہوتی ہے۔ بس آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ اور جنتی خوشبو سے معطر کر دو، اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دو۔ ایک جنتی دروازہ اس کے سر کی جانب اور ایک قدموں کی جانب کھول دو، اور فرشتے اس سے کہتے ہیں دلہن کی طرح سو جا، تجھے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ وہ بندہ کہتا ہے یا الہی قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال کی طرف لوٹوں اور وہ کچھ پاؤں جو تو نے میرے لیے تیار کیا ہے۔
چنانچہ اسے بروز قیامت چمکتے چہرے کے ساتھ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، آپ نے سنا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، اور وہ تینوں کے تینوں سوال کس بارے میں ہیں؟ تینوں کے تینوں سوال عقائد کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں۔ تو لہذا اگر ہم نے اپنا عقیدہ مضبوط رکھا اور بالکل انہی عقائد پر قائم رہے کہ جو عقائد صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کرام اور علماء کرام کے، تو انشاءاللہ الکریم قبر کے امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی، اور قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ اور عاشقان رسول، صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق صاف ستھرا اور درست اسلامی عقیدہ اور ان سے محبت و عقیدت بھی عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اپنے دور کے مجدد اور بہت بڑے عالم، مفسر، محدث حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مفسر قرآن حضرت ابو قاسم بن ہبت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمارے ایک ہم مکتب یعنی ہمارے کلاس فیلو کا انتقال ہوا، تو استاد صاحب نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ تو استاد نے پوچھا کہ نکیرین یعنی قبر میں سوالات پوچھنے والے فرشتوں کے ساتھ کیسی گزری؟ تو اس نے کہا، استاد صاحب جب نکیرین نے مجھے بٹھا کر پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارے نبی کون ہے، تو اللہ کریم نے میرے دل میں ڈال دیا کہ میں ان سے کہوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے وسیلے سے مجھے چھوڑ دو۔ بس ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اس نے ہمیں بہت بڑی قسم دی ہے، لہذا اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہیں معاویہ بھی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، قبر روشن کرنے اور عذاب قبر سے بچانے والا دوسرا کام یہ کہ قبر میں جو سوالات ہونے ہیں انہیں یاد کیا کریں، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان سوالوں کے جوابات بار بار دہراتے رہیں، انہیں اپنی زبان پر خوب جاری کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا، اور قبر میں جب فرشتے سوال کریں گے تو بے ساختہ زبان پر وہی جواب آئیں گے جو ہم نے دنیا میں یاد کیے ہوں گے۔ حضرت راشد بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی دلیل سیکھو کیونکہ تم سے پوچھا جائے گا۔ اس فرمان کا ایسا اثر ہوا کہ انصار میں سے جب کسی کی موت قریب آتی تو وہ اسے نکیرین کے سوالوں کے جوابات سکھاتے، اور بچہ جب عقل بند ہو جاتا تو اسے بھی کہتے کہ جب تم سے پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے تو کہنا میرا رب اللہ پاک ہے۔ جب پوچھا جائے کہ تمہارا دین کیا ہے تو کہنا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور جب یہ سوال ہو کہ تمہارا نبی کون ہے تو کہنا کہ میرے نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً یہ سوالات قبر اور ان کے جوابات دہراتے رہیں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ سوال جواب یاد کروائیں۔ قبر کے اندھیرے اور وحشت سے بچانے والا تیسرا نیک عمل یہ ہے تلاوت قرآن۔ قرآن کریم بہت با وفا ساتھی ہے کہ جب سارے دوست احباب، عزیز رشتہ دار، سگے بہن بھائی، یہاں تک کہ ماں باپ بھی آدمی کو تنہا قبر کے گھڑے میں رکھ کر واپس پلٹ جاتے ہیں، تو قرآن کریم اس وحشت و تنہائی میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ قرآن کریم عذاب قبر سے بچاتا اور اللہ کریم سے سفارش کر کے قبر روشن کروا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر پر نور کا ایک خیمہ ہوتا ہے، ایک کیمپ ہوتا ہے، جس سے آسمان والے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح ٹھاٹھے مارتے سمندر اور چٹیل میدانوں میں موتی جیسے تاروں سے رہنمائی لی جاتی ہے، جب تلاوت کرنے والا فوت ہو جاتا ہے تو وہ نوری کیمپ اٹھا لیا جاتا ہے، چنانچہ فرشتے آسمان سے دیکھتے ہیں تو انہیں وہ نور نظر نہیں آتا۔ پھر فرشتے اسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر لے جاتے اور اس کی روح پر درود بھیجتے ہیں، پھر قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور جو بھی مومن کتاب اللہ سیکھتا ہے، قرآن کریم سیکھتا ہے، اور پھر رات کی کسی گھڑی میں نماز پڑھتا ہے، تو وہ رات اگلی رات کو وصیت کرتی ہے کہ اس مومن کو وقت مقررہ پر بیدار کر دینا اور اس کے لیے آسان ہو جانا۔ جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے کفن کی تیاری میں مشغول ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کریم انتہائی حسین صورت میں اس کے سر کے پاس آ کر رک جاتا ہے، پھر کفن کے نیچے اور سینے کے اوپر آ جاتا ہے، اور جب اسے قبر میں رکھ کر اس پر مٹی برابر کر دی جاتی اور دوست احباب واپس چلے جاتے ہیں تو نکیرین آ کر اسے قبر میں بٹھا دیتے ہیں۔ اتنے میں قرآن کریم مومن اور فرشتوں کے درمیان آ جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ایک طرف ہو جاؤ تاکہ ہم اس سے سوال کریں، تو قرآن کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ یہ میرا مصاحب اور میرا دوست ہے، میں اسے کسی حال میں اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ البتہ اگر تمہیں کسی بات کا حکم ہے تو تم اس پر عمل کرو اور مجھے میری جگہ پر رہنے دو، کیونکہ میں اسے جنت میں پہنچانے سے پہلے اس سے جدا نہیں ہوں گا۔ پھر قرآن پاک اپنے دوست کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، میں وہی قرآن ہوں جسے تو کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستہ پڑھتا تھا اور مجھ سے محبت رکھتا تھا، بس مجھے تجھ سے محبت ہے، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ کریم بھی اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ نکیرین کے سوالات کے بعد تجھ پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ نکیرین سوالات کرنے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یہ مومن ہوتا ہے، اور قرآن کریم کلام مجید فرماتا ہے کہ میں تیرے لیے نرم و آرام وہ بستر بچھاؤں گا اور حسین و جمیل چادر عطا کروں گا، کیونکہ تو رات بھر میرے لیے جاگتا اور دن بھر میرے لیے مشقت اٹھاتا تھا۔ پھر قرآن کریم پلک جھپکنے سے بھی جلدی آسمان کی طرف پرواز کر جاتا ہے اور رب کریم سے بستر اور چادر کا سوال کرتا ہے، تو وہ اسے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ پھر چھٹے آسمان کے 1000 مقرب فرشتے اس کے ساتھ اترتے ہیں، اور قرآن کریم مومن سے دریافت فرماتا ہے کہ تو میری غیر موجودگی میں وحشت زدہ تو نہیں ہوا؟ میں رب کریم کے پاس تیرے لیے بستر اور چادر لینے گیا تھا اور وہ بھی لے آیا ہوں، لہذا کھڑے ہو جائیں تاکہ فرشتے بستر بچھا دیں۔
پھر وہ فرشتے اسے انتہائی نرمی سے اٹھاتے ہیں اور اس کی قبر 400 سال کی مسافت تک وسیع کر دی جاتی ہے. پھر اس کے لیے اذفر خوشبو لگا سبز ریشم بچھا دیا جاتا ہے اور اس کے سر اور پاؤں کی جانب باریک اور موٹے ریشم کے تکیے لگائے جاتے ہیں. اس کے سر اور قدموں کی طرف جنتی نور کے 2 چراغ جلائے جاتے ہیں جو قیامت تک جلتے رہیں گے. پھر فرشتے دائیں پہلو پر قبلہ رو کر کے اور اسے جنتی یاسمین دے کر پرواز کر جاتے ہیں اور پھر قیامت تک وہ اور قرآن رہ جاتے ہیں. اور قرآن کریم شب و روز اس کی خبر اس کے گھر والوں کو دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح مہربان باپ اپنے بچے کے ساتھ رہتا ہے. اگر اس کی اولاد میں سے کسی نے قرآن کریم پڑھ لیا تو قرآن کریم اس کو خوشخبری سناتا ہے، اور اگر اس کے پیچھے اس کی اولاد میں سے کوئی برا ہو تو قرآن کریم اس کی اصلاح و بہتری کے لیے دعا کرتا ہے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. قبر کی تاریکی کو روشنی میں اور قبر کی وحشت کو اطمینان و سکون میں بدلنے کا ایک نیک عمل اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا بھی ہے. فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. تو لہذا صدقہ دینے کی عادت بنانی چاہیے کہ صدقہ دینے کے بہت فضائل ہیں کہ صدقہ برائیوں کے 70 دروازے بند کرتا ہے. صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے. اور قبر میں کام آنے والے مزید اعمال کہ 5 نمازیں پابندی وقت کے ساتھ با جماعت مسجد میں ادا کرنا، 5واں عمل. اور نمبر 6 زکوٰۃ فرض ادا کرنا، اور نمبر 7 روزے رکھنا، اور نمبر 8 لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ بھی عذاب قبر سے بچنے کے اسباب ہیں. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ واپس جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اگر مومن ہو تو نماز اسے سر کی جانب، زکوٰۃ دائیں جانب، روزہ بائیں جانب، اور دیگر بھلائیاں نیکیاں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس کے قدموں کی جانب آ جاتے ہیں. سر کی طرف سے عذاب آئے تو نماز کہتی ہے کہ یہاں تیرے لیے کوئی راہ نہیں. رائٹ سے آئے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری جانب سے بھی تجھے راستہ نہیں ملے گا. لیفٹ سے آئے تو روزہ کہتا ہے کہ میں تجھے یہاں سے داخل نہیں ہونے دوں گا. پھر عذاب قدموں کی جانب سے آتا ہے تو بھلائیاں نیکیاں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کہتے ہیں یہاں سے بھی تجھے کوئی راستہ نہیں ملنے والا. تو عاشقان رسول، ہم نے جو ہے یہ نیک اعمال سنے جن کے ذریعے ہم عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں اگر ان 9 کام کو اپنا لیں، ان 9 نیک کام کو، ان 9 کاموں کو اگر اپنا لیں، اور یہ کہ 4 گناہ ہم چھوڑ دیں تو انشاءاللہ الکریم ہماری دنیا بھی سنورے گی
اور قبر بھی روشن ہوگی، اور اللہ کریم نے چاہا تو قیامت کے امتحان میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 4 کاموں سے باز رہے، کہ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچ جائے گا۔ اور وہ 4 کام کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں: جھوٹ، خیانت، چغلی اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ کہ جو بندہ یہ 4 کام چھوڑ دے تو انشاءاللہ الکریم وہ قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ کی تعریف کہ جھوٹ کیا ہے، اس کی مثالیں اور اس کے عذابات جاننے کے لیے امیر سنت کا ایک رسالہ ہے جھوٹا چور، یہ پڑھ لیجئے۔ اور قبر میں نقصان دینے والا دوسرا گناہ ہے خیانت، یعنی کسی کی رکھوائی ہوئی امانت میں ناجائز رد و بدل کرنا یا پھر وہ امانت واپس ہی نہ لوٹانا۔ دھوکہ دینا اور خیانت کرنا مسلمانوں کے اخلاق نہیں۔ اور قبر کے عذاب کا سبب بننے والا تیسرا گناہ ہے چغلی، کہ فساد ڈلوانے کے لیے ایک شخص کی بات دوسرے تک پہنچانے کو چغلی کہتے ہیں، ایک دوسرے کو لڑوانا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خوری کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ اور قبر میں نقصان پہنچانے والا چوتھا برا عمل ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے، اپنے عقائد ہر دم پختہ رکھنے، برے عقائد اور برے اعمال والوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کاش ہمیں عذاب قبر سے نجات مل جائے اور ہمارے لیے بخشش کا پروانہ جاری ہو جائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی